سوال کی بات نہیں ہے کہ عام طور پر مطلب یہ ہے طلب جو ہے وہ ساری طلب ختم ہونے کا نام ہے. کیا دیدار کا مطلب کیا ہے؟ طلب ختم ہوگی، اب مانگنا نہیں. جنت میں جا کے کوئی شخص اللہ کے روبرو ہو گئے کچھ سوال کر دے کہ جناب میں تو چیزیں چھوڑا ہوں پیچھے دنیا میں، وہ میرا سامان منگوا دو. نہ وہ اللہ ہے، نہ تم بندے ہو، نہ وہ جنت. یہ تینوں باتیں آپ کے اندر نہیں. اللہ ہے تو پھر وہاں سوال کی بات نہیں، دیدار ہے. بندہ ہے تو پھر دنیا کی صاحب کی بات نہیں ہے کہ یہ تو کوئی اور ہی ہے کہ یہاں ہمارے قلعے رہنی دو چار کی. تو جنت کا مطلب کیا ہوا؟ جنت میں جانے کا ایک تجربہ ہے. جنت میں وہ شخص جا سکتا ہے، پہلے جا کے تارا جائے دعا کرو کہ جو نہیں جانا چاہے ان کو بھی لے جائے. لگتی ہے اس کی کوئی ہوتی سب کو لے جائے. لیکن میں ایک بات ہوں کہ وہ آدمی جنت میں جانے کا اہل ہے جس کو نہ ماضی کی بد پریشانی ہو نہ مستقبل کی پریشانی. حال کے اندر عبادت کے لمحے مطلوب جنت اس کی ہے. اور جنت میں پہنچنے کے بعد کسی ماضی کا خیال نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بعد فردر مستقبل اور کچھ نہیں. جنت کا لمحہ وہی ہے. یہ دیکھو ایک اور اس نقطے کو بھی آپ اسٹڈی کرو کہ جنت میں جب آدم علیہ السلام اپنی تنہائیوں میں لطف لے رہے ہیں، ایک خواہش کا پیدا ہونا وجود ہوا اور اب جنت آ نہیں رہی کہ ادر دین اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کے علاوہ کوئی خواہش پیدا ہو جائے تو جنت آ سکے گی. جنت تمنا میں اب آ گئی، پہلے حاصل میں تھی. حاصل میں ایک آرزو پیدا کر دی جنت میں. پھر ایک اور کہا کہ اور کوئی آرزو نہ کرنا کھانے پینے کی، وہ بھی ہوگی. یہ جنت کی اہلیت نہیں رہی. اب میں یہ دیا ہے کہ جنت کیا کرنا نہ کرو. پھر جنت میں اس دنیا کی آرزو نہیں ہو، اس دنیا کے واقعات نہیں ہو، اس دنیا کے لوگ آپ کو مل سکے گے. وہ اس کیفیت میں آتے ہو گے کہ کھانے کی اشیاء ہوتی لیکن کھانے کی اشتہا نہیں ہو. ایسی اشتہا جیسے یہاں ہوتی ہے، کیونکہ ان آدمیوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جنت اور دوزخ، اس لیے آپ کسی دماغ کو سوچو گے، ورنہ وہ دماغ اور ہو، وہ کیفیت اور ہو. دس زندگی ہو جاتی ہے. جس چیز کو آپ نہیں چھوڑ سکتے اس کو آپ ایک خیال میں چھوڑ دیتے ہو. آپ کوئی خیال کسی اور خیال کو کاٹنے والا ہمیشہ ہوتا ہے. آپ خود ہی اپنے خیال کو کاٹتے ہو. کل تک آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ یوں ہے، اب آپ خیال ہے کہ یہ یوں نہیں ہے. میرے خیال میں یہاں مکان بنا لوں، میرا خیال وہ اب یہاں مکان تک بنا لوں. ابھی حال نہیں ہمارے دوست نے مکان بیچا ہے، مکان بتایا بھی آپ تھا، اب بیچے بھی آپ. پہلے ہمارے یہ خیال تھا کہ یہ مکان اچھا ہے، پھر ہمارا خیال ہے یہ تو وہ اچھا ہے. یہ آپ کا خیال کو کاٹتا رہتا ہے. تو یہ زندگی میں ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ خیال اللہ تعالیٰ کا وہ خیال پیدا کرو جو باقی خیالات کو مدم کرے. تو اس خیال کے ساتھ چلتے جاؤ. اس میں ہم یہ کہیں کہ باقی زندگی میں بیلنس کر لو، ایک خیال کو ایکسیس کرو. آپ لوگ یہ نہیں کرتے ہو، آپ گھبرا جا کے کرے. آرزو کے قبضے میں نہ آنا میری نصیحت ہے. آرزو کو اپنے قبضے میں رکھو. میں کوئی بھی منع نہیں کر رہا، ورنہ کچھ لوگ منع کرتے ہیں، میں نہیں کرتا. آرزو رکھو، ضرور رکھو. آرزو کا جنگل آباد کر دو، شہر آباد کر دو، شہر تمنا کر دو آباد. دل کو نہ مچاؤ، یہ بھی میں کہتا ہوں. رنگ بھی رکھو، خوشبو بھی رکھو، لیکن آرزو کے دام میں نہ پھنسنا. اگر آرزو تمہاری ڈرائیونگ پوسٹ ہو گئی تم ہلاکت میں پہنچ جائے. آرزو ڈرائیونگ پوسٹ، بندہ بھاگا چلا جا رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے؟ کہتے آرزو یہ چلی جا رہی ہے. اب وہ آرزو کیا ہے؟ اگر دنیاوی آرزو ہے سمجھو پھر آدمی ہلاکت کی کمی ہے. یہ آرزو بدلنے والی اگر ہے تو جاری وہ ہوتی ہے جو بدلتی رہتی ہے. رقم کہ آج ہم مکان کے پیچھے جا رہے ہیں، کل سامان کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ آرزو ہے. یہ بدلنے والی آرزو جو ہے، اس کے قبضے میں آنے والا انسان جو ہے وہ بڑی اذیت ہوتا ہے.
کہتے آج کیا مسئلہ؟ کہتے آج سے مسئلہ ہے، اور وہ آج وہ ہے، آج وہ زمین کا مسئلہ ہے، خان کا مسئلہ ہے، آج وہ مزاج کا مسئلہ ہے، وہ دراز ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، ہزار واقعات. یہ ہے آرزوؤں کے کھریت میں آنا. آرزو کا سوار ہو جاؤ. ایک آرزو ہے پوری ہو تبھی کامیاب ہے، ہم کب پوری ہو تبھی کامیاب ہے، اور نہ پوری ہو پھر کبھی کامیاب ہے. کہ نیک آرزو میں مرنا ہی نیکی ہے. اچھی آرزو کا مطلب بہتری ہوئی ہے کہ لہذا آرزوؤں کو نکالا دیتی. اور جنت جو ہے کثرت آرزو سے بچنے کا نام ہے. حال کے لمحے کی سرشاری ہے جنت، سرابی ہے. اپنے حال پر مکمل راضی ہو جانا جنت کے کام نہیں ہے. دوزخ ہے اپنی کسی بات کو ناپسند ہمیشہ کرتے رہنا. ہر بات خواہشات کا انبار دوزخ بن جاتا ہے. الاؤ ہوتا ہے، الاؤ آگ ہوتی ہے، خواہشات کا الاؤ، اور جو ہی پورا نہیں ہوتا. اسی طرح طاقتیں ہوتی ہیں. اب بتانے والی بات نہیں ہے، یہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن سن لو، یاد رکھنا. طاقتیں ہوتی ہیں نورانی، طاقتیں ہوتی ہیں ناری، طاقتیں ہوتی ہیں اوری. میں خیال جاتا ہوں اوری ناری زمینی طاقتیں ہیں، ہوائی طاقتیں ہیں، ایریل طاقتیں. یہ سب طاقتوں کے باقاعدہ فنکشنز ہیں. زمین کی روح کا اپنا فنکشن ہے. اب تک سن رہے بات ہے. عوام کی روحوں کا جو پوری عزت ہے اس کی اپنا فنکشن ہے. پانی کے روحوں کا الگ فنکشن ہے. پھر آتش، میں آتش سے پیدا ہوا وہ الگ کہانی ہے. کچھ نار سے پیدا ہونے والی مخلوق کا الگ کہانی ہے. اگر آپ کسی ایسی طاقت کے ساتھ وابستہ ہو گئے، ہوا کی طاقت یا ہوائی مخلوق کی طاقت، تو خواہش کے پر لمحے اور پھر آپ کے لیے واپس آنا مشکل ہو جائے. اسی طرح آتشی طاقتوں سے بچو تو وہ نقصان تو جائے گی. انسداد وغیرہ اس کا بھی نقصان ہونے کا بہت اندیشہ ہے. یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن مجھے بھی کہنا چاہیے. کون کہتے اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. سب سے اچھی طاقت یہ ہے، خواہش رکھنی بھی ہے. یہ میں اجازت کرتا ہوں کسی بندے سے ملنے کی خواہش تھا، یہ اجازت، یہ خواہش نقصان نہیں بھی جاتی. خالی مطلب میں احمد صاحب کو قرآن کرتے چلے جاتا ہوں. چلو خواہش اچھی ہے. اشیاء کی خواہش کیا ہے، یہ نقصان پہنچائے گی. موکلات کی خواہش آپ کو نقصان پہنچائے گی. جنات کی خواہش آپ کو نقصان پہنچائے گی. مستقبل بینی کی خواہش، یعنی دیکھنے کی خواہش، یہ نقصان پہنچائے گی. ماضی کی حضرت کی خواہش نقصان پہنچائے گی. جھوٹی قسم کھانے کی خواہش نقصان پہنچائے گی. کسی انسان کو غلط پریمیسز میں کنونس کرنے سے نقصان پہنچے. یہ بڑا مشکل سوال ہے جو میں نے کہا. غلط ماحول میں کنونس کر دو اپنی قوت خیال سے، قوت بیان سے، اور اپنے قوت بازو سے بازو کر. کہتے ہیں دیکھو میں یہ تمہارے ساتھ رابطہ وعدہ کر رہا ہوں، یہ جھوٹا وعدہ کا حالانکہ وہ سچ بول کے کر رہا ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ قسم کو استعمال کرنا جھوٹے وعدے کو قائم رکھنے کے لیے یا جواب پیش کرنے کے لیے. اللہ کو استعمال کرنا جھوٹ کو قائم رکھنے کے لیے. یہ سزا ہے. یہ بات میں جان نہیں کرتے تو مجھے پتہ چلا ہے، مجھے اطلاع مل گئی ہے کہ بات جان نہیں ہوئی ہے. بات اس لیے جان نہیں ہوئی ہے کہ بات دوبارہ بات کر دوں. جھوٹ کے معاہدے میں کسی شخص کو اپنے ساتھ انٹینگل کرتے وقت اور طاقت سچ کی استعمال کرنا یہ تو ہے. کسی شخص کو جھوٹی محبت کے دعویٰ دینے کے لیے کرنے کے لیے سچے خدا کو قسم کھانا یہ دھوکہ ہے. جھوٹے صبر میں لے جانے کے لیے اور سچے قرآن کا واسطہ دینا جائے یہ دھوکہ ہے. یہ تو آپ لوگ بالکل ہی کرو گے. اب میری بات سمجھ لیں. کسی جھوٹے خیال کو، جھوٹے الائنس کو، جھوٹے واقعات کو، جھوٹے وعدے کو، جھوٹی دنیا کو کنوینس کرنے کے لیے، یہ جھوٹے خیال کو رائج کرنے کے لیے سچ کا کبھی جواز نہ بیچ کریں. سچے خدا کی قسم نے فرمایا جھوٹے مول کہ میں قرآن کی قسم کھاتے ہوئے یہ ایسا واقعہ ہوگا جب کہ یہ تمہاری حیثیت نہیں ہے. یہ واقعہ بڑی عبرت بنتا ہے. شاید میں آپ سے بات کر رہا ہوں، شاید میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں. کہ قسم کھا کر جھوٹی نیت کو قائم رکھنے کے لیے سچی قسم کھانا یہ بڑی عبرت ہے. کبھی آپ سچے نام کی قسم کھانا، کہتا سچ کی میں نہیں قسم کھاتا، جھوٹ بول رہا ہوں، دیکھو تم آپ پکڑ لو.
یہ اچھی بات ہے. سچ کے مقام پر کبھی جھوٹا کام نہیں. جھوٹ کے مقامات بڑے ہیں, طلبے موجود ہیں, واقعات موجود ہیں, زندگی میں اور موجود ہے. اور جھوٹ بولنے میں پابندی تو کوئی, پابندی یہ ہے کہ سچ کے مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولا. پابندی یہ ہے سچ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ نہ بولتا. میرا بندہ یہ ہے, اب میں بات نہیں کرتا.